بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آدمی نامہ کا چوتھا بند ہے۔ یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی۔ اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو اس بند کے اندر نذیر اکبر الہ آبادی آدمی کے افعال و کردار اور اس کی حرکات و سکنات، اس کی صفات اور اس کے عیوب، یہ بیان کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ یہاں سے مراد ہے کہ یہاں اس دنیا میں، اس جہاں میں، اس دھرتی پر، اس صفحہ ہستی پر، اس روئے زمین پر، اس سرزمین پر آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی۔ وارے کا معنی قربان کرنے والا ہے، یعنی شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خاطر، ایک دوسرے کے نفع کے لیے اپنی جان تک قربان کر جاتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور دوسرے مصرعے کے اندر شاعر دوسری طرح کے لوگوں کی جو خامیاں ہیں، جو خصلتیں ہیں، جو اخلاق رذیلہ ہیں، تو پہلے شعر میں اخلاق حمیدہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسرے مصرعے کے اندر اخلاق رذیلہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی، یعنی تلوار، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، کہ آدمی ہی اپنی تلوار سے آدمی کو مار رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان، یہاں پر مراد مسلمان ہیں، آدمی ہیں، کہ آدمی سے لڑ رہا ہے، مسلمان سے لڑ رہا ہے۔ یہ اس تیغ سے مارنے کی بات ہو رہی ہے جو ناجائز ہے۔ جو جائز ہے اس کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ جائز جو ہے وہ قابل تحسین ہے، وہ صحیح ہے، وہ درست ہے، وہ اچھا فعل ہے۔ لیکن یہاں پر جس فعل کی اور جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ ناجائز لوگوں کو تلوار سے مارنا، یہ جو ہے ایسے کردار کے حامل بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اور وہ بھی آدمی ہی ہیں۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، یہ بھی اسی صنف اور اسی نوع سے ہے، تعلق رکھتی کہ اخلاق رذیلہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پگڑی اتارنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عزت کو تار کرنا، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا۔ تو شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہیں، بلکہ بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ دوسروں کی عزتوں کو پامال کر جاتے ہیں، وہ بھی آدمی ہی ہوتے ہیں۔ چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو انسان کو جب کسی کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، تو ایسے چلاتے ہیں کہ بالکل بیہودہ اور بہیمانہ انداز ہوتا ہے ان کا، جانوروں والا انداز ہوتا ہے کہ جس طرح جانور پکار کے جو ہے وہ کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ چلا کے آدمی کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خصلت اور خامی جو ہے وہ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور ایسی خامیاں بھی انسان کے اندر ہی موجود ہیں۔ اور سن کر دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی، اور جو اس آواز کو سن کر دوڑ رہا ہے، اس آواز کی طرف لپک رہا ہے، اس آواز پر لبیک کہہ رہا ہے، وہ بھی آدمی ہی ہے، وہ بھی انسان ہی ہے۔ تو یہ انسانوں کی خصلتیں اور خوبیاں اور خامیاں، دونوں چیزیں جو ہیں وہ شاعر نے اس بند کے اندر بیان کی ہیں کہ جتنی بھی اچھی یا بری خصلتیں ہیں وہ ساری کی ساری انسانوں اور آدمیوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔